بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ آج کے دن یہ سورت پڑھ لینا، 2 گھنٹے بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ محترم ناظرین، جو کلمات ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں، ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسطوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اگر آج آپ اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس صورت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج سب کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی دکان کے غلے پر ایک مرتبہ پھونک مار دیں، ایک مرتبہ دم کر دیں۔ لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل بتاؤں گا، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، آپ نے بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے۔ یہ نایاب وظیفہ ہے، یہ مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ گھر کے اندر برکتیں نازل ہو جائیں، گھر کے اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے، اتنا پیسہ ہو جائے کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو، اپنے بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے غلے پر پھونک مار دینا، آپ کی الماری، آپ کا بٹوا کبھی خالی نہیں ہوگا۔ اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ یہ پیسہ کیسے ہمارے پاس آ گیا۔ ناظرین، آج کل پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے کہ اتنے زیادہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کرے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہوں، دکھ ہوں، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرضہ دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے۔ بس ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کے اور قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ہوتے ہیں، جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جب پریشانی ختم ہو جائے تو زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ چلتے پھرتے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ میرے دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس وظیفے کو کسی بھی دن پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وظیفہ آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے گا، اس عمل کو کر لیں۔ میرے دوستو، اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کر سکتے ہیں،
لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، اب میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، صبح شام رات، کوئی بھی دن ہو، پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار، جس دن یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو اس دن کر لو، چاہے بعد میں کر لو، نہ ہی دن کی کوئی پابندی ہے نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے آپ یہ سمجھ لیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ آپ جاب پر ہو، گھر میں ہو، بستر پر ہو، دسترخوان پر ہو، مسجد میں ہو، الغرض جہاں کہیں بھی آپ موجود ہوں، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو بالکل بھی کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں بنانا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں گھر میں نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا۔ جہاں پر موجود ہوں وہاں پڑھ لو، بس یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ دولت کے برسنے کا انتظار کرنا ہے، اتنی دولت برسے گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو وظیفہ شروع کرتے وقت آپ اپنی اپنی حاجت کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ کہہ لیں کہ مجھے ذاتی گھر مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ مجھے رقم مل جائے، جو رقم چاہیے وہ مانگ لینا۔ جو مسئلہ ہو، جو بیماریاں ہوں تو یہ کہنا کہ میری بیماریاں ختم ہو جائیں، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک دن کرنا ہے، دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری کوئی حاجت ہو، آپ کا کوئی دوسرا مسئلہ ہو تو اس کے لیے دوسرے دن پڑھ لیں۔ تیسری کوئی حاجت ہو، تیسرا کوئی مسئلہ ہو، اس کے لیے تیسرے دن پڑھ لیں۔ مطلب ایک حاجت کے لیے دن میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی بہت ساری حاجتیں ہیں تو ان کو الگ الگ دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک حاجت کے لیے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ مطلب آپ نے اس کے لیے دوبارہ دوسرے دن نہیں پڑھنا۔ ذاتی مکان کے لیے آپ نے ایک دن پڑھا تو پھر دوسرے دن اس کے لیے آپ نہیں پڑھ سکتے، پھر دوسرے دن کسی اور حاجت کے لیے پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ کوئی سا درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کیونکہ ناظرین درود پاک سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ 200 درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے، یا آپ ویسے بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ سب سے پہلے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے 3 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ 3 مرتبہ یا رزاقو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ ہی سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے فوراً بعد ناظرین آپ درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہو، اپنی دکان کے غلے پر پھونک مار دیں۔ ناظرین اتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے، جس طریقے سے بتایا ہے وہی کیجئے گا، اور آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی دکان کے غلے پر، تجوری پر، اپنے گھر کی الماری پر، میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے پرس پر، اور میرے بھائی 1 مرتبہ اپنے بٹوے یا اپنی جیب پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ ناظرین اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین عمل کی تاثیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔